کہاں ہے نہ لامکاں ہے. بریلی کے تاجدار نے کہا وہی لامکاں کے مقیم ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے. وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے. تبارک اللہ ہے شان تیری، تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت معراج مصطفیٰ. آئیے بات کو سمیٹتے ہیں، ختم کرتے ہیں. جب حضور بہت اوپر چلے گئے نا، بہت اوپر، رف بھی رہ گیا. حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا عالم بالا حریم خلوت. حضور فرماتے ہیں میرے کانوں میں آواز آئی کف یا محمد صلی اللہ. حضور فرماتے ہیں آواز آئی پیارے محبوب ذرا رک جائیے، پیارے محبوب ذرا ٹھہر جائیے. ان ربک یصلی، اے محبوب ذرا رک جائیے، آپ کا رب استقبال میں درود بھیج رہا ہے. کف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ربک یصلی. حضور فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا یصلی کا ایک معنی نماز پڑھنا بھی ہے نا، جیسے ابھی آپ نے حدیث سنی یصلی فی قبرہ، یہاں بھی یصلی کا لفظ ہے. حضور فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ فاذا ہوا قائم یصلی فی قبرہ، اور وہاں حضور فرماتے ہیں آواز ہے کف یا محمد ان ربک یصلی، وہاں بھی یصلی یہاں بھی یصلی. 53 معنی ہیں صلاۃ کے. ایک معنی ہے قریب ہونا، ایک معنی ہے نماز پڑھنا، ایک معنی ہے درود بھیجنا. آواز کف یا محبت، اے محبوب ٹھہر جائیے، ان ربک یصلی، آپ کا رب قریب آ رہا ہے، آپ کا رب استقبال میں درود بھیج رہا ہے. سورہ النجم میں آسمانی سفر کا ذکر ہے نا، سنیے ذرا. تو قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبده ما اوحی. کسی مسلک، کسی فرقے، کسی جماعت عقیدے کا قرآن شریف کا ترجمہ لے لیں. یہ آخری میری 2-4 باتیں غور سے سن لیں، درس مکمل ہو رہا ہے. رب نے سورہ النجم میں فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. دنا کا معنی کوئی ترجمہ اٹھاؤ، کسی مسلک، کسی عقیدے کا، ہر ایک نے یہی ترجمہ لکھا ہے ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، پھر وہ فتدلی، پھر اور قریب ہوا. ثم دنا، پھر وہ قریب آیا، قریب ہوا. فتدلی، پھر اور قریب ہوا. کتنا قریب ہوا؟ فکان قاب قوسین، جیسے 2 کمانے ملے ان کے برابر فاصلہ رہ گیا. 2 کمانے، کمان کہتے ہیں نصف دائرے کو، کمان کہتے ہیں نصف دائرے کو. 2 آدمی جب ملاقات کرتے ہیں نا تو ایک آدمی ادھر سے آ رہا ہے، ایک ادھر سے، جب وہ ملتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ دونوں ہاتھوں کو یہ بھی پھیلاتا ہے وہ بھی پھیلاتا ہے. 2 یار ملے نا، وہ جب یار کو آتا دیکھتا ہے دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے، وہ بھی پھیلاتا ہے. یہ 2 کمانیں جب آپس میں ملتی ہیں، قرآن کہتا ہے فکان قاب قوسین، 2 کمانوں کے برابر. فرمایا نہیں او ادنی، اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. ثم دنا،
پھر وہ قریب ہوا، فتدلا پھر اور قریب ہوا، فکان قاب قوسین، دو کمانیں مل جائیں اتنا فاصلہ رہ گیا۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے او ادنا، اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ ملاقات ہوئی نا، جب ملاقات ہوئی فکان قاب قوسین او ادنا۔ اب ملاقات سورہ النجم میں فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، ملاقات ہوئی رب کی، اپنے محبوب کریم سے جب ملاقات ہوئی نا تو راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، راز و نیاز کی۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یہاں جبریل نہیں ہے درمیان میں، جبریل تو سدرہ پہ رہ گیا، پس وحی کی اپنے بندہ خاص کی طرف جو وحی کرنی تھی، کہ جی جبریل وہی لے کے آتا ہے، میں کہ جبریل تو سدرہ پہ رہ گیا ہے، جبریل سدرہ پہ رہ گیا ہے، یہاں تو درمیان میں نہ کوئی ملک ہے، نہ کوئی فرشتہ ہے، نہ کوئی جبریل ہے، ڈائریکٹ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، راز و نیاز کی باتیں ہوئیں۔ رب نے جو گفتگو کرنی تھی، کلام کرنا تھا، اپنے محبوب سے کیا۔ تنہائی میں باتیں ہونے لگیں، تنہائی میں باتیں ہونے لگیں، وہ سننے لگے، یہ سنانے لگے، ایسے پردے پہ قربان جاؤں، لاکھ پردوں میں پردہ نہیں ہے، وہ تصور میں رہتے ہیں میرے، وہ تصور میں رہتے ہیں میرے، کیسے کہہ دوں کہ دیکھا نہیں ہے۔ بغیر حجاب کے رب کریم نے اپنے محبوب کریم کو اپنا دیدار عطا کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی اللہ کو دیکھا معراج کی رات، کچھ کہتے ہیں نہیں دیکھا، کچھ کہتے ہیں دیکھا اللہ کا دیدار کیا، کچھ کہتے ہیں نہیں دیکھا، نہیں دیدار ہوا۔ قرآن پیش کر دوں، قرآن پیش کروں؟ سورہ النجم کی آیت پلے باندھ لو اور دل پہ لکھ لو، میں نہیں کہتا، میرا رب قرآن میں کہہ رہا ہے، سورہ النجم ہے، اٹھاؤ قرآن، اَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ۔ جاؤ مولوی صاحب سے کہو، کسی مولوی سے اس کا ترجمہ کرو، اَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، کہنے والا رب ذوالجلال پروردگار فرماتا ہے، او میرے محبوب نے جو دیکھا ہے جھگڑتے ہو۔ اَفَتُمَارُونَهُ کا معنی ہے میرے محبوب سے جھگڑتے ہو، یہ جملہ استفہامیہ ہے۔ اَفَتُمَارُونَهُ، میرے محبوب نبی سے جھگڑتے ہو، عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، جو کچھ میرے محبوب نے دیکھا، تم کیوں جھگڑتے ہو؟ رب فرماتا ہے سیر کرانے والا میں، دیدار کرانے والا میں، لے جانے والا میں، تم کیوں جھگڑے کرتے پھرتے ہو؟ تم کیوں جھگڑے کرتے ہو؟ تم کیوں جھگڑے کرتے ہو؟ دیکھا ہے رب کو، نہیں دیکھا؟ قرآن کہتا ہے، پھر میں پڑھتا ہوں، اَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، جو میرے محبوب نے دیکھا اس بارے میں میرے محبوب سے جھگڑتے ہو۔ اللہ نے فرمایا او تم ایک دفعہ کہتے ہو وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، یہ تو دوسری بار دیکھا ہے۔ تم جھگڑتے ہو اللہ کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا۔ اَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، اور اسی سورہ النجم کی آیت ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، وہ ایک مرتبہ نہیں دیکھا، رب کو 2 مرتبہ دیکھا۔ سورہ النجم 2 مرتبہ دیکھا، یہ دوسری مرتبہ دیکھا۔ ایک مرتبہ سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا، اور ایک مرتبہ دل کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ،
سورہ النجم کی آیت. تو تم کیوں لڑتے جھگڑتے ہو؟ دیدار کیا ہے نہیں کیا؟ اللہ فرماتا ہے افتمارونہ علی ما یرا، تم مت جھگڑو، دیدار کرانے والا میں، دیدار کرنے والا میرا محبوب، سیر کرانے والا میں. سبحان الذی اسری بہ. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مت جھگڑو میرے محبوب کے بارے میں. حضور نے، یہ حدیث نہیں ہے بخاری میں، رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کے جلووں کو بڑی احسن صورت میں دیکھا. شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت میں لکھا ہے، وہ لوگ ایک معراج پہ چوں چوں کرتے ہیں، ایک معراج پہ چوں چوں کرتے ہیں. شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں 34 مرتبہ حضور کو معراج ہوئی. کتنی مرتبہ؟ 34 مرتبہ. ان 34 معراج میں سے ایک جسمانی معراج ہے، باقی معراج میرے آقا کی روحانی معراج ہے. تو معراج کا ذکر قرآن میں 2 جگہ، سورہ اسراء میں، سورہ سبحان میں 15ویں پارے کی پہلی آیت میں، اور پھر سورہ النجم کی 18 آیتوں میں حضور کے معراج کا ذکر ہے. زمینی سفر کا ذکر بھی قرآن میں، آسمانی سفر کا ذکر بھی قرآن میں. سدرہ سے بھی میرے آقا اوپر تشریف لے گئے، اور حضور فرماتے ہیں جہاں رف رف بس ہو گیا نا، رف رف بھی رہ گیا، حضور اوپر گئے. نبی پاک فرماتے ہیں اللہ کے اسماء کے پردے آنا شروع ہو گئے. امام عبد الوہاب شورانی نے الیواقیت والجواہر میں لکھا، حضور فرماتے ہیں فلما مر بحضرات الاسماء الالہیت صار متخلقا باسمائها وصفاتها. حضور فرماتے ہیں پھر ایسا مقام آیا، اللہ کے صفاتی ناموں کے پردے آنا شروع ہو گئے. میں اللہ کے جس اسم صفت کے پردے میں سے گزر کر اوپر جا رہا تھا، اللہ کے جس اسم صفت کے پردے سے گزرتا، اس اسم صفت کی تجلی میرے اوپر پڑتی، رب کی صفت میری صفت بنتی گئی. پردہ آیا ستار. حضور فرماتے ہیں میں ستار کے پردے سے گزرا، تجلیات پڑی، میں بھی ستار ہو گیا. کسی کو تعجب نہ ہو، نبی تو رہا نبی. یارو ولی اس وقت تک ولی نہیں بنتا جب تک اللہ کی صفات سے متصف نہ ہو. حضور معراج کی رات اللہ کی صفات سے متصف ہوئے، اور جس اسم صفت کے پردے سے حضور معراج کی رات گزرتے تھے، انوار کی بارش ہوتی تھی، اس رنگ میں میرے مصطفیٰ رنگے جاتے تھے. لو آخری حدیث سن لو، کسی کو شک نہ رہے. میں پھر حدیث پڑھتا ہوں، ریفرنس بھی کوڈ کیا ہے، تقریر میری ریکارڈ ہو رہی ہے. امام عبد الوہاب شورانی نے الیواقیت والجواہر میں میرے آقا کا یہ فرمان لکھا، فلما مر بحضرات الاسماء الالہیت صار متخلقا باسمائها وصفاتها. اللہ کے جس اسم صفت کے پردے سے معراج کی رات میں گزرتا تھا، تجلی پڑتی تھی، ان صفات سے میں متصف ہوتا چلا گیا. بھائی نبی کا مقام تو بڑا بلند و بالا ہے. ولی اس وقت تک ولی نہیں بنتا جب تک اللہ کی صفتوں سے متصف نہ ہو. میں بات کو سمجھانے کے لیے ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں. جس طرح آپ ماشاءاللہ بھرپور اجتماع ہے، مسجد کا سارا حال فل ہے الحمدللہ. جس محبت سے آپ آئے، میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ سب آنے والوں کو صدقہ نبی پاک کا دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال کرے. کیا مقام ہوگا صحابہ حضور کی خدمت میں. جیسے آپ درس سن رہے ہیں نا، صحابہ حضور کی مجلس میں بیٹھے ہیں، گفتگو سن رہے ہیں، اور ان بیٹھنے والوں میں ایک غلام ابو بکر صدیق بھی بیٹھا ہے. حضور نے صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا میرے جان نثارو، میرے وفا شعارو، میرے صحابہ، اللہ کی 360 صفتیں ایسی ہیں. کتنی؟
360 صفتیں ایسی ہیں، اللہ کی 360 صفتوں میں سے ایک صفت بھی کسی بندے میں پائی جائے تو وہ بندہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ 360 صفات اللہ کریم کی ایسی ہیں، ایک صفت بھی کسی بندے میں اگر پائی گئی تو وہ بندہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ جب میرے آقا نے یہ فرمایا نا تو پورے مجمع میں اکیلا ابو بکر کھڑا ہوا، سیدنا ابو بکر صدیق ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کی آقا وہ 360 صفتیں رب کی ایک صفت بھی کسی بندے میں پائی جائے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ آقا میرے اندر بھی کوئی صفت پائی جاتی ہے؟ ان 360 صفتوں میں میرے اندر بھی کوئی صفت پائی جاتی ہے؟ آمینہ کے لال نے مسکرا کے فرمایا میرے صدیق کعبے کے رب کی قسم تیرے اندر پوری کی پوری 360 صفتیں پائی جاتی ہیں، تیرے اندر پوری کی پوری 360 صفتیں پائی جاتی ہیں۔ میرے آقا کریم معراج کی رات صفات الہیہ کا مظہر بن کے آئے، آئینہ جمال کبریا، محبت آیات قرآن، شہنشاہ ملکوت جاویدہ۔ آمینہ کے لال معراج کی عظمتوں سے بہرہ ہوئے تو قرآن نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ماہانہ درس قرآن و حدیث میں آج ہمیں حضور کے معراج شریف پر کچھ باتیں سننے سنانے کا موقع ملا، جو باتیں عظمت مصطفیٰ کی بیان کی گئیں۔ رب کریم میرے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات سامان بخشش بنائے، اور درس قرآن و حدیث کمیٹی کے ہمارے معزز اراکین اور ساتھی، عالمی ادارہ نور الاسلام حلقہ سانگلہ ہل کے ساتھی جو اس درس کا ہر مہینے اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ جس محبت سے درس میں آتے ہیں میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ سب کو دین و دنیا کی عزتیں اور راحتیں عطا فرمائے۔ اگلے درس کے لیے میں آپ سے اپیل کروں گا کہ میرے پورے بیان کے دوران اگر آپ نے یہ محسوس کیا ہے کہ ہمیں دین کی اچھی اچھی باتیں آج سننے کو ملی ہیں، تو پھر میں آپ سے کیا توقع کر سکتا ہوں کہ آئندہ درس میں آپ اکیلے نہیں آئیں گے، اپنے ساتھ 2 4 دوستوں کو دعوت دو، ان کو ساتھ لے کر آؤ۔ کسی ایک بھی ہمارے دینی بھائی کے ذہن میں کوئی دین کی بات بیٹھ گئی نا، وہ آپ کے لیے اور میرے لیے ذریعہ نجات بن جائے گی، وہ صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ اگلے درس کے لیے سب دوستوں سے میں امید کروں گا کہ آپ سب دین کے داعی بن جائیں، اور اگلے درس کی ابھی سے دعوت دینا شروع کر دیں، ابھی سے دعوت دیں اپنے دوستوں کو کہ ہر انگریزی مہینے کے پہلے جمعے مبارکہ کو اس جامع مسجد محبوب سبحانی میں میرے بہت ہی محترم جناب حاجی یاسین اقبال صاحب سرپرست اعلیٰ ہیں، ان کی سرپرستی میں یہ درس ہوتا ہے۔ اللہ ان کو صحت کاملہ اور شفاء عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمارے جتنے بھی عزیز ہیں، میں کس کس کا نام لوں کس کس کا نام نہ لوں، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، دل سے دعا کرتا ہوں۔ میرے جس دینی بھائی نے آج کے درس کے لیے ذرا بھی محنت کی، رب کریم اپنی شان کے لائق انہیں عزت عطا فرما، ان کی محنت قبول فرما۔ اگلے درس میں سب حضرات بڑے ذوق و شوق سے تشریف لائیں اور دوستوں کو دعوت بھی دیں۔ یہ ایک ہمارا جان رحمت رسالہ ہے جو دربار عالیہ محدث عبدالوی علیہ رحمہ خان کا ڈوگرہ شریف سے ہر 3 مہینے کے بعد یہ شائع ہوتا ہے۔ تقریر کے ساتھ ساتھ تحریر یہ تبلیغ دین کا بہترین ذریعہ ہے۔ وہ لوگ جو مسجدوں میں نہیں آتے، جلسے نہیں سنتے، بیانات نہیں سنتے، ان تک دین کی آواز پہنچانے کے لیے یہ رسالہ ہر 3 مہینے بعد چھپتا ہے۔ درس کے اندر ساری باتیں بیان کرنا ممکن نہیں ہوتا، وقت محدود ہوتا ہے۔ معراج کی رات میرے نبی پاک نے جو جو مشاہدات کیے اور جو جو سزائیں دیکھیں، وہ ساری کے سارے معراج شریف کے مشاہدات
معراج شریف کی عجائبات اس رسالے کے اندر لکھے ہوئے ہیں، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہت سے دینی باتیں اس رسالے میں آپ کو پڑھنے کے لیے ملیں گی۔ ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں جو تعلیم حاصل کرتی ہیں، ہمارے بیٹے جو اسکول و کالج میں پڑھتے ہیں، ان تک دین کی آواز پہنچانے کے لیے ہر 3 مہینے بعد یہ رسالہ منظر عام پہ آتا ہے۔ میں توقع کروں گا کہ جاتے ہوئے ایک ایک رسالہ ضرور خرید کے لے جائیں، خود پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اپنے کسی پڑھے ہوئے دینی بھائی کو دے دیں تاکہ اس کا فائدہ ہو جائے۔ یہ تبلیغ دین کا بہترین ذریعہ ہے، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اور ان کے رزق میں اللہ نے برکت دی ہے، وہ 2 3 4 5 رسالے خرید کے لے جائیں اور پڑھے ہوئے لکھے نوجوانوں میں تقسیم کریں، بیٹیوں میں تقسیم کریں، تاکہ دین کی آواز جو ہے وہ گھر گھر پہنچے۔ جاتی دفعہ ایک ایک رسالہ جان رحمت ضرور لیتے جائیں۔ اللہ کو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اے رب کریم، اس ماہانہ درس قرآن و حدیث کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہمارے جن دینی